الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ابھی میں نے آپ سب کے سامنے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 اور 12 کی تلاوت کی ہے۔ اس کی ترجمانی اس طرح سے ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تجسس نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ پہلی 11 نمبر آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسرے عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو، نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں۔ سورہ حجرات یہ مدنی سورہ ہے، اور اس سورت کی زیادہ تر جو آیتیں ہیں یہ مدینہ طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں جو ہے یہ نازل ہوئی ہیں، تقریباً 9 ہجری کے اندر یا 8 ہجری کے بعد۔ اس صورت کے اندر خاص طور سے اہل ایمان کو ان آداب کی تعلیم دی ہے جو اہل ایمان کے شایان شان ہے، جو ان کی یعنی ایمان کے جو تقاضے ہیں
کا ادب کیا ہونا چاہیے، یہ اس میں پوری صورت کے اندر اسی بات کو بتایا۔ پہلی 5 آیتوں میں اہل ایمان کو یہ ادب سکھایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ان کا کیسا معاملہ ہونا چاہیے، کیا ادب ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کی آیت میں مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ اگر وہ کبھی کوئی ان کے پاس اہم خبر آتی ہے تو اس اہم خبر کی ان کو تحقیق کرنی چاہیے، بغیر تحقیق کے اس پر کوئی ایسی کارروائی نہ کریں کہ جس کی وجہ سے بعد میں ان کو پچھتانا پڑے۔ پھر بعد میں مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ اگر مسلمان کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جائیں، مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ جائیں یا انفرادی طور سے یا اجتماعی طور سے، تو دوسرے مسلمانوں کا کیا رول ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، وہ نصیحت کی گئی۔ اور اس کے بعد میں پھر مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم تمام مسلمان کیا ہیں، بھائی ہیں، لہٰذا اس مقدس ترین رشتے کے ناطے تمہیں اپنے تعلقات کو بہتر رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو آیتیں میں نے آج تلاوت کی ہیں، ان آیتوں کے اندر ان بری برائیوں سے، بڑی برائیوں سے جو ہے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ناراضگی ہوتی، دشمنی ہوتی، لڑائی جھگڑے کا سبب بنتا ہے۔ وہ بڑی برائیوں سے جو ہے، ان خرابیوں سے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد میں اس صورت کے اندر صرف ایک آیت کے اندر اس قومی اور نسلی جو امتیاز ہے کہ اونچ اور نیچ، کوئی اونچا ہے، کوئی نیچا ہے، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی ذلیل ہے، اس کی جو ہے جڑ کاٹ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام انسان کیا ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اس لحاظ سے انسانیت کے ناطے ہر کوئی جو ہے برابر ہے۔ اللہ کے نزدیک عزت والا، بڑائی والا وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، تقوی اور پرہیزگاری۔ آخری صورت کے حصے میں مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ ایمان دراصل یہ زبانی دعویٰ، زبان سے قبول کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کو مانے اور اس کی اطاعت کرے اور اس کی راہ میں جد و جہد کرے، اس کے لیے جو ہے وہ اپنی جان اور مال کو کھپائے، وہی حقیقی جو ہے مومن ہیں۔ اور جو اس کے علاوہ جو ہے بغیر زبان سے تصدیق کرتے ہیں تو وہ زبانی تو مسلمان ہیں لیکن ایمان کی حقیقت ان کے دلوں میں نہیں اتری۔ تو یہ اس صورت کا جو ہے خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آج کی آیت میں جو میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اہل ایمان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسرے عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان کو اس کام سے جو ہے اس بات سے منع کیا ہے کہ وہ ایک دوسروں کا مذاق اڑائیں۔ دراصل انسان جب کسی دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے تو اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے اور اس کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، اس کے لیے اس کا وہ مذاق اڑایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا، ہو سکتا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، تم تو اس کو حقیر سمجھ کر، اس کو جو ہے کمتر سمجھ کر یا اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا چاہتے ہو اور اس کا مذاق اڑاتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم سے بہتر ہو۔ یہاں مردوں کا اور عورتوں کا الگ الگ ذکر فرمایا ہے۔ اس کے مفسرین نے یہ بتایا رہا ہے کہ تو یہ ہے کہ کچھ یہ بیماری عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ مردوں کی محفلیں اور عورتوں کی محفلیں اسلام کے اندر بالکل مختلف ہوتی، مکس گیدرنگ کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ انسان جو مذاق اڑاتا ہے کسی کا، کس محفل میں اڑاتا ہے جہاں بے تکلف مجلس ہوتی ہے، بے تکلف ہوتے ہیں تب تو مذاق اڑاتا ہے نا، ایک دوسرے کے اوپر باتیں کرتا ہے انسان۔ سنجیدہ لوگوں کے اندر تو یہ کام نہیں ہوتا، تو جہاں بے تکلف ہوتا ہے، ہنسی مذاق چلتا ہے، وہاں ایک دوسرے سے وہ مذاق کرتے ہیں۔ تو اسلام میں اس بات کا کوئی تصور ہی نہیں کہ مرد اور عورت کسی ایک مجلس میں جمع ہوں، اور وہ بھی ایسی کوئی مجلس کی جس میں ایک دم بے تکلف لوگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہوں۔ تو یہاں اسی لیے دونوں کی مجلسیں الگ ہیں، دونوں کا الگ نام لے کر اللہ رب العالمین نے دونوں کو، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی اس برائی سے منع کیا ہے۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے سماج کے اندر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں مجلسوں کے اندر یا کہیں دعوتوں کے اندر بھی کہیں کسی جگہ لوگ جو جمع ہوتے ہیں بے تکلف لوگ آپس میں کبھی کوئی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، اور مذاق اڑاتے اڑاتے کیا ہوتا ہے پھر بات بڑھ جاتی ہے، اس کو جو ہے جس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو جو ہے یعنی اس کو ایک جوکری بنا دیتے ہیں وہاں پر، اور پھر معاملہ بڑھ جاتا ہے، لڑائی جھگڑے پہ آ جاتا ہے اور بات بہت زیادہ خراب بھی ہو جاتی ہے۔ ایسے حالات بھی دیکھے گئے۔
تو اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع کیا. اور یہ ہوتا ہے کہ کبھی اس وقت لڑائی جھگڑا تو نہ ہو، لیکن بعد میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کا سبب بن جاتی ہے کہ اس وقت تو میں اکیلا تھا، کمزور تھا، اور تو نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، اس طرح میرا مذاق اڑایا. تو بعد میں جب اسے موقع ملتا ہے تو پھر دوسروں کے ساتھ اس کا وہ بدلہ لیتا ہے. تو اس برائی سے منع کیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کے تعلقات آپس میں بہتر ہوں، لڑائی جھگڑا نہ ہو. اور پھر دوسری برائی یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور پھر نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو. تو آپس میں ایک دوسرے کو طعن نہ کرنا، طعنہ نہ دینا، اس سے منع کیا گیا ہے. انسان اکثر جو ہے دوسروں کو طعنہ کبھی کسی اس کی عیب کی بنا پر دیتا ہے، یا اس کے اندر کوئی خامی ہوتی ہے اس کے بنا پر دیتا ہے، کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی کوتاہی ہوتی ہے اس کے بنا پر دیتا ہے. تو اس سے منع کیا گیا. اس کے وجہ سے بھی آپس میں دشمنی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. یا بہت سے لوگ جو ہیں اس کو پرانے کوئی غلطیاں اس نے کی تھی اس بنا پر، اس کے خاندان کی بنا پر، اس کی نسل کی بنا پر اس کو طعنہ دیتا ہے. تو اس طرح سے منع کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیں. اب یہ طعنہ ایسا بھی ہوتا ہے زبان کے ذریعے سے بھی دے سکتا ہے انسان، اشاروں اور کنایوں کے ذریعے سے بھی دیتا ہے. بہت سارے اس کے ذریعے ہو سکتے ہیں جو معاشرے کے اندر جو ہے بگاڑ پیدا کرتے ہیں اور فساد پیدا کرتے ہیں. اس سے منع کیا گیا. اور ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہیں کرنا، کیونکہ یہ بھی ایک لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بنتا ہے کہ انسان کسی نہ کسی کو کوئی لقب دے دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے جو ہے اس کو جو ہے اس کے بعد پھر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا پھر اس کو یاد کیا جاتا ہے، برے القاب. تو یہ دیکھیں یہ تینوں چیزیں جو اس میں منع کی گئی کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے کا طعن نہ کریں، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کریں. لیکن آج دیکھیں جو یہ کام کرتا ہے اس کو لوگ بہت کیا سمجھتے ہیں، یہ بہت ہی اسمارٹ ہے. وہ مجلس کو یہ کیا کرتا ہے، گرما کے رکھتا ہے، لوگوں کا ٹائم پاس بہت کرتا ہے. اس طرح کیا ہے نا، لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، لوگوں کو بات کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں گناہ ہیں، فسق ہیں. اس کے بارے میں اس سے انسان کو بچنا چاہیے. برا لقب دینے سے مراد یہ ہے کہ یعنی وہ نام ان کو نہ دیا جائے کہ جن کو وہ ناپسند کرتے ہوں، جس کی وجہ سے کوئی انسان چڑھتا ہو، جی اس کے ذریعے سے اس کو بلانے سے جو ہے اس کو تکلیف ہوتی چڑھتا. ورنہ کوئی ایسا نام جس سے وہ آدمی چڑھتا نہیں لیکن معنی اس کا صحیح نہیں ہو، تو جو بہت سے لوگ پیار محبت میں بچپن سے اس نام سے پکارے جاتے ہیں تو اس کو بلایا جاتا ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن خاص طور سے ایسے برے القاب کی جس سے وہ آدمی خود ناپسند کرے اس کا نہیں کرنا چاہیے، اس کو بھی بلانا چاہیے اس طرح سے. تو اس کے وجہ سے جو آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. ورنہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن لَّمْ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْایمان، کہ یاد کرو ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بری بات. یعنی جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب تم اہل ایمان ہو. ایمان لانے کے بعد میں اب فسق یعنی گناہ کے اندر نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ اس کو بڑا ہوشیار اور اسمارٹ سمجھتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ کام کر کے اپنے آپ کو نامور اور جو ہوشیار جو ہے ظاہر کرنے کے بجائے یہ کیا بڑا گناہ ہے، یہ ایمان والے کی شان کے خلاف ہے. تو اس طرح سے کوئی کام کرے. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں، کہ جو اس سے باز نہ آئیں وہ لوگ ظالم ہیں. پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب توبہ کر کے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرے، معافی مانگے، اس کام سے چھوڑ دے تو اللہ معاف کرے. لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ یہ رویہ اختیار کریں گے تو وہ کیا ہیں، ظالم ہیں، انہیں اس کی سزا ملے گی. تو یہ تین برائیوں سے منع کرنے کے بعد میں اب اس آیت میں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، وہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تو اب اس لوگوں کے بارے میں گمان کرنا یہ بھی کیا ہے، گمان سے مراد بدگمانی. یہاں تو خاص کر گمان سے مراد کچھ ایسے گمان ہیں جو اچھے بھی ہیں، جو کوئی ضرورت کے تحت کیے جاتے ہیں اور کیے جانے چاہیے، اور جو دوسرے کچھ گمان ایسے ہیں جو کہ بدگمانی کے اندر آتے ہیں. کسی کے بارے میں جو ہے انسان برا سوچے، برا خیال کرے بلا ضرورت، وہ گمان سے منع کیا گیا. ورنہ اللہ اس کے رسول کے بارے میں ہم کو کیا کرنا ہے، ایک گمان جو بہت پسندیدہ ہمارے ایمان اور اخلاق کے مطابق ہے کہ انسان ہمیشہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، اہل ایمان کے بارے میں کیا کرے، اچھا گمان کرے، اچھی سوچ رکھے، ان کے بارے میں جو ہے
اچھی سوچ ہونی چاہیے، اللہ اس کے رسول کا اہل ایمان کے بارے میں بھی اور جس سے وہ ملتا جلتا ہے ان کے بارے میں بھی اس کو اچھا گمان رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے، یہ جو ہے ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے بارے میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے، بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے، کہ جیسا ہم اللہ کے بارے میں سوچیں گے اللہ ویسے ہی ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے دعاؤں کے بارے میں کہا گیا کہ اگر تم دعا کرو تو یقین کے ساتھ دعا کرو، شک نہیں ہونا چاہیے کہ میں دعا کر رہا ہوں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ کیا ایک گمان غلط ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو وہاں کیا یقین ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں اور اہل ایمان کے بارے میں، اپنے تعلقات کے لوگوں کے بارے میں اس کو اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ دوسرا گمان ہے کہ جس کے بغیر انسان کو چارہ نہیں ہے، جیسے کہ جج ہے، عدالت کا ہے، یا پھر کوئی کمیٹی ہے، مجلس ہے کہ جس کے اندر جو ہے گواہی ہو رہی ہے اور لوگوں کے مقدمات کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، تو وہاں جو شہادتیں پیش کی جاتی ہیں تو وہ پھر شہادتیں دیکھنے کے بعد میں ایک گمان کرتا ہے، ایک رائے قائم کرتا ہے، ایک اندازہ لگاتا ہے کہ اور اس کے مطابق کیا کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے۔ یہ گمان بھی کیا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، یہ جائز ہے۔ تیسرا گمان ہوا ہے کہ جو ہے تو بدگمانی لیکن وہ جائز اس طرح سے ہے کہ کوئی شخص ہے کہ جو برائی ہے، جو برائی ہے، جس کی برائیاں جو ہے واضح ہیں، تو اس کے بارے میں کہ بھائی کہ اس کی برائی سے بچنے کے لیے انسان اپنے آپ کو جو ہے بدگمانی اس کے بارے میں ظاہر رکھے کہ اس سے نہیں میل جول رکھنا چاہیے، اچھا آدمی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے، جائز ہے۔ ورنہ ایسا نہیں کہ بھائی آپ اپنی دل سادہ لوہی کی بنیاد پر وہ برے آدمی کو بھی اچھا ہی سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو جو ہے اس سے ایک دم وہ کریں، تو اس سے جو ہے تمہارا اپنا خود نقصان ہو سکتا ہے۔ چوتھی قسم کا گناہ جو ہے بدگمانی، یہ کیا ایک دم گناہ ہے کہ آدمی کسی کے بارے میں بلا سبب جو ہے بدگمانی کرے، یا پھر کوئی ایسا کام کہ دونوں اہتمام ہو سکتا ہے کہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، اور آدمی مائنس اور پلس دونوں طرف سوچ سکتا ہے، لیکن وہ مائنس کی طرف ہی جاتا ہے، نگیٹو منفی خیالات ہی کی طرف جاتا ہے، مثبت سوچ نہیں لیتا، تو یہ کیا ہے، یہ بدگمانی کیا ہے، گناہ ہے۔ کہ کسی کے بارے میں زبردستی اس کو دیکھ کر کوئی آدمی میرے طرف کیوں دیکھ رہا تھا، لگتا ہے کوئی نہ کوئی معاملہ ہے، میرے بارے میں کچھ برا ہی سوچ رہا ہے نا، میرے بارے میں اس کی رائے صحیح نہیں ہے، ہوتا ہے اس طرح سے آدمی کیوں بات کر رہا ہے، یا پھر یہ جو ہے میرے گھر کی طرف کیوں گیا تھا، اس طرف کیوں گیا تھا، یہ ساری چیزیں بدگمانی میں آ جاتی ہیں انسان کو، حالانکہ وہ وہاں سے کسی اور کام کی وجہ سے گزر رہا ہو، یا ہوتا ہے کہ مسجد سے نماز پڑھتے وقت کوئی بیچارہ نیک بھلا آدمی غلطی سے کسی کی چپل پہن کے چلے گیا، اب بولے نہیں یہ تو چوری کر کے گیا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھول چوک سے چلا جاتا ہے انسان پہن کے، پھر دوسری نماز میں وہ لے آتا ہے، اس طرح سے بھی معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ بدگمانی ہمیشہ نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھی لوگ ہوتے ہیں، ہم تحریکی لوگ ہیں، پروگرام میں ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو وقت دیتے ہیں، آنا جانا رہتا ہے، اب کبھی بھی کسی پروگرام میں کسی وجہ سے کوئی ساتھی نہیں آیا تو فوراً ذہن میں ہمارے کو شیطان کو الٹا ہی سو جاتا ہے کہ اس کا تو ہمیشہ کام ہی ہے، یہ تو اسی طرح سے ہمیشہ کرتا ہے، اور یہ جو ہے اس کی نیتی صحیح نہیں ہے، یہ تو ہے ہی کام پہ لگی اس طرح کی بات، حالانکہ پتہ چلتا ہے کہ بعد میں کہ اس کو کوئی عذر پیش آ گیا تھا، اس کے لیے کوئی پریشانی آ گئی تھی، وہ آنا چاہ رہا تھا نہیں آ پایا، یا پھر وہ کام کرنا چاہ رہا تھا وہ کام کسی وجہ سے نہیں کر پایا۔ تو اس طرح سے تمام چیزیں جو ہیں ہم کو بدگمانی سے بچنا چاہیے، بلکہ اچھی گمان رکھنا چاہیے۔ یہاں پھر اگلے اگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہ کوئی کسی کا تجسس کرے، یعنی کسی کے بارے میں جاسوسی نہ کرے، تجسس کرنا یعنی جاسوسی کرنا، تو یہ بھی ایک بری بیماری ہے کہ بلا وجہ دوسروں کی جاسوسی کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ پھر آپس میں تعلقات خراب ہوتے ہیں، ایک بدگمانی سے تعلقات خراب ہوتے ہیں اور دوسرا جاسوسی کرنے سے، اس لیے اسلام نے اس سے منع فرمایا۔ اسی لیے اللہ کے نبی خاص طور سے مسلمانوں کے جو پوشیدہ راز ہیں، مسلمانوں کے جو مخفی راز ہیں، چاہے وہ اس کے اندر جو عیب ہے، کمی ہے، کمزوری ہے، اس کی خورید میں نہیں پڑنا چاہیے، اور اس سے اللہ کے رسول نے اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا ہے، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب ڈھونڈنے کی کوشش درپے ہوگا، اللہ اس کے عیوب پر پردہ درپے ہو جائے گا، اللہ اس کے عیوب کے درپے ہو جائے گا، اور اللہ جس کے درپے ہو جائے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کر چھوڑتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کی برائیاں، ان کی خامیاں، ان کی کمزوریاں ڈھونڈنا اور پھر لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اس طرح سے اگر جو کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس شخص کے
پیچھے پڑ جاتا ہے اور اس کے برائیوں کو، اس کی خامیوں کو، اس کے لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دیتا ہے۔ اس طرح سے یہ منع کیا گیا، اس طرح کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے مخفی حالات کو اگر معلوم کرنے کی کوشش کرو گے، خریدنے کی کوشش کرو گے، تو ان کو بگاڑ دو گے یا پھر ان کو بگاڑ کے قریب کر دو گے۔ ایک ہے نا، انسان کوئی غلطی ہے، اس کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، تو چھپ کر اگر کرتا ہے تو اصلاح کی گنجائش رہتی ہے۔ لیکن اب وہ عیب، وہ نقص اس کا لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا، سب کو پتہ ہے کہ میں کرتا ہوں، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی اب تو سب کو معلوم ہے، مجھے اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، مجھے سر عام کرنا چاہیے۔ تو جب تک اس کی کمزوریاں، اس کی خامیاں چھپی ہوتی ہیں، اس کی اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا جب کسی شخص کے بارے میں تمہیں برا گمان ہو جائے تو اس کو تحقیق نہ کرو، بلکہ اس کے اپنے ذہن سے نکال دو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جس نے کسی مسلمان کا خاص طور سے کوئی مخفی عیب دیکھا، کوئی اس کے اندر ایسی چھپی ہوئی برائی دیکھی اور اس کے اوپر اس نے پردہ ڈال دیا، اس کو ڈھانک دیا، تو ایسا ہے کہ گویا اس نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا، کہ کسی مسلمان کی پردہ داری کرے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نا کہ جو کسی مسلمان کی پردہ داری کرے گا، پردہ پوشی کرے گا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کریں گے، یعنی اس کے گناہوں کو ڈھانپ دیں گے۔ تو اس طرح سے جو ہے جاسوسی کرنے سے جو ہے منع کیا ہے، گمان کرنے سے منع کیا گیا ہے، راز ٹٹولنے سے منع کیا گیا کہ ان کے راز نہ ٹٹولو۔ اب اس کا مطلب یہ چیز انفرادی طور سے بھی ہے اور اسلامی حکومت کے لیے بھی، کہ وہ بھی ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے جو اندر خرابیاں ہیں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو سزا دے۔ اسلامی حکومت کے جو ذمے کام ہے نہی عن المنکر کی، لوگوں کو برائی سے منع کریں، تو اس برائی سے منع کرنے کا طاقت کے ذریعے حکم ہے جو برائی ظاہر ہو جاتی ہے، جو برائی سب کے سامنے آ جاتی ہے کھلے عام، اس کے لیے وہ طاقت کا استعمال کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روک دے، یعنی قوت سے روکے حکومت اس کو۔ اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر اس کو زبان سے منع کرے، اور اگر وہ نہیں کر سکتا تو کم سے کم دل سے برا جانے۔ یہ انفرادی طور سے انسان کا، لیکن حکومت اس کو طاقت سے روکے گی، لیکن جو چھپی ہوئی برائیاں ہیں اس کو خریدنے کی کوشش نہیں کرے گی، بلکہ اس کی اصلاح کا طریقہ واضح و نصیحت ہے، اللہ کا خوف دلانا، تقویٰ پیدا کرنا، لوگوں کے اندر ایک ایسا اسلامی معاشرہ جو ہے بنانا کہ جس کے اندر خیر و بھلائی پنپے اور برائیاں جو ہیں دبیں، برائی کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جائے، نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں ایک دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے کی جا سکتی ہیں، بغیر ظاہر کیے ہوئے، بغیر سزا دیے ہوئے۔ اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ بڑا سبق آموز ہے، کہ وہ اکثر رات کو گشت کیا کرتے تھے اپنی حکومت کے اندر۔ تو رات میں ایک بار جو ہے گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے ایک شخص کے گانے کی آواز آئی، ایک شخص کے گانے کی آواز آئی، تو انہوں نے اس کی آواز سن کر جو ہے اس گھر کے دیوار پر چڑھ گئے اور دیکھا کہ وہ دروازہ بند تھا، تو دیوار پر چڑھ گئے تو دیکھا کہ اندر وہاں جو ہے وہ ایک شخص گا رہا ہے، وہاں پر شراب بھی رکھی ہوئی ہے اور ایک عورت بھی ہے۔ تو وہاں سے انہوں نے اس کو پکار کر کہا، چلا کر کہا کہ اے دشمن خدا، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی کرے گا، گناہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تیرا پردہ فاش نہ کرے گا، تیرا پردہ نہیں ظاہر کرے گا؟ تو اس نے فوراً جو ہے کہا، اللہ اے امیر المومنون، آپ جلدی نہ کیجئے میرے بارے، میں نے ایک غلطی کی ہے، آپ نے 3 غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے 3 غلطی کی ہے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جاسوسی نہ کرو لوگوں کی، تو آپ نے میری جاسوسی کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ تم لوگوں کے گھروں میں ان کے دروازے سے آؤ، تو آپ میرے دیوار سے آ گئے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں کی اجازت لے کر اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے کے گھروں میں جب جاؤ تو ان سے اجازت لے کے جاؤ، اور تم میرے بغیر اجازت کے میرے گھر میں آ گئے ہو۔ تو یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی غلطی مان گئے، اور انہوں نے پھر اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ اس سے وعدہ لیا کہ وہ آئندہ نیکی کی، بھلائی کی راہ اختیار کرے گا اور برائی کو چھوڑ دے گا۔ تو اس طرح سے جو ہے جاسوسی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ صرف اس حالات میں جاسوسی کی جا سکتی ہے کہ جہاں کسی شخص یا کسی گروہ کے بارے میں ایک قوی ایک دم اندیشہ ہو کہ یہ شخص جو ہے برائی یہاں سے پھیلا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر شر پھیل رہا ہے، اور یہ کوئی فتنہ اور فساد یہ جماعت یا یہ گروہ کے لوگ کر سکتے ہیں۔
تو ان کی وہ تحقیق حکومت کر سکتی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ان کو اس جرم سے روکنے کے لیے کارروائی کرنا ہوتی ہے، اس بارے میں خالی کی جا سکتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، بس ولا یکتب بعضکم بعضا، اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت یعنی اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کی خامیوں کو بیان کرنا، کسی انسان کے پیٹھ کے پیچھے اس کی خامیوں کو، اس کے اندر جو بھی کمی ہے، نقص ہے، عیب ہے، اس کو بیان کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اس کو ناگوار ہو، یعنی جب وہ سنے تو اس کو برا لگے، اس طرح سے۔ تو سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول اگر میری بات جو ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ میرے بھائی کے اندر پائی جاتی ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یعنی اس صورت میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بات اس کے اندر پائی جاتی ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس کے اندر یہ پائی نہیں جاتی تو تم نے اس کے پر بہتان لگایا، الزام لگایا کہ غلط بات کہی۔ اسی طرح سے ایک شخص نے اور سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو کسی شخص کا ذکر اس طرح کرے کہ وہ سنے تو اس کو ناگوار ہو۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ میری بات حق ہو، تو آپ سے فرمایا اگر تیری بات باطل ہے تو یہ بہتان ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے غیبت سے بچنا چاہیے، کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی خامیاں، اس کے نقص، اس کے عیب کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ صرف چند چیزیں، چند حالات میں انسان کسی کے پیچھے اس کی برائی بیان کر سکتا ہے، ورنہ وہ بھی اس وجہ سے کہ جو ہے اس کی اصلاح ہو سکے، یا اس کے ظلم سے بچا جا سکے، یا پھر اس کے ظلم سے دوسروں کو یا اس کے شر سے دوسروں کو بچایا جا سکے۔ اس میں کئی حالات اس سے آتے ہیں کہ جیسے یہ ہے کہ انسان اگر کوئی شادی بیاہ کا معاملہ کہیں طے کرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد میں کوئی کسی سے تحقیق کرتا ہے، اس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، کیا نہیں ہیں، تو اس بارے میں ان کے پیچھے اگر ان کے اندر کوئی خامی ہے، کوئی برائی ہے تو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے۔ یا کاروبار کا معاملہ ہے، آدمی کسی سے لین دین کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں تحقیق کرتا ہے کہ بھائی یہ آدمی کیسا ہے، وعدے کا پکا ہے کہ نہیں، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانتدار ہے کہ نہیں، تو اس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک خاتون نے، فاطمہ بنت قیس نے، ان کو نکاح کا پیغام آیا دو لوگوں کا، تو انہوں نے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے جو ہے دو آدمی نے نکاح کا پیغام دیا ہے، ایک حضرت معاویہ اور دوسرے حضرت ابو الجہل، تو ان دونوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دونوں کی خامیاں کچھ معلوم تھی، وہ بتا دی گئی کہ اب اختیار ان کو دیا گیا کہ امیر معاویہ کیا ہیں، غریب ہیں، اور وہ دوسرے صاحب اپنی بیوی کو بہت پیٹتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں اس کو اختیار دیا گیا کہ وہ جس کے چاہے شادی کرے، ان کے اندر جو کمی تھی اس طرح سے بتا دی گئی۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ کر سلام پھیرے ہی تھے کہ ایک بدو جو تھا وہ اٹھ کر جانے لگا، اور اس نے زور سے دعا کی کہ اللہ مجھ پر رحم فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور اس رحمت میں کسی اور کو داخل نہ فرما، یہ کہہ کر وہ اس مسجد سے چلا گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کیا کہتے ہو کہ یہ شخص زیادہ نادان ہے یا اس کا اونٹ؟ تم نے سنا نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا تھا، کہ اس نے ایک غلط بات کہی تھی کہ جو اس طرح سے نہیں کہنی چاہیے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جانے کے بعد بھی یہ بات وہاں نہیں کہتے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں اس طرح سے بات کہی جا سکتی، اس طرح کا دعا کیا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے اس کو کہا جا سکتا ہے، اس کے پیچھے اس طرح سے باتیں، تو یعنی ضرورت کے تحت جو ہے یہ باتیں کی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص صحابی جو جن کو زنا کے جرم میں جو ہے سزا دی گئی اور ان کو رجم کیا گیا، ماعز بن اسلمی، تو انہوں نے آ کے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کیا تھا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے اور مجھے پاک کیجیے۔ اللہ کے نبی نے پہلے تو اس کو پردہ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بار بار اقرار کیا، اور پھر اس کے بعد میں وہ پوری تفصیل ہے وہ ثابت ان کے اوپر ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ان کو لے آ کے رجم کر دو، تو ان کو لے جا کے سزا دے دیا گیا، رجم کر دیا گیا۔ اب جب واپس آ رہے تھے تو اس میں سے دو لوگ جو ہے گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا، لیکن اس کا نفس اس کو نہیں چھوڑا، اس نے خود آ کے زبردستی اعتراف کیا اور پھر کتے کی موت مارا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں چل رہے تھے، انہوں نے ان کی اس گفتگو کو سنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے تھوڑا
تو دیکھا کہ ایک گدھا جو ہے وہ مرا ہوا ہے، جو سڑ رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو کہا کہ اپنی سواری سے اترو اور اس میں سے کھاؤ. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ پر رحم کرے، کیا یہ بھی کوئی کھائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابھی تم اس کے پہلے اپنے بھائی کے بارے میں جو گفتگو کر رہے تھے اس کے کھانے سے زیادہ بری تھی. تو یعنی اس طرح سے کسی کے پیچھے جو ہے غیبت کرنا کیا ہے؟ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، جسے قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہاں حدیث کے اندر کہ اس سڑے ہوئے گدھے کی مثال دی گئی ہے. تو اس میں ہم کو چاہیے کہ اس سے ہم بچیں. آج معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں دیندار لوگوں کے اندر بھی، اچھے لوگوں کے اندر بھی غیبت جو ہے ناشعوری طور پر ہم کرتے رہتے ہیں اور اس کو جو ہے دھیان نہیں دیتے. کچھ نہ کچھ باتیں ایسی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، دو آدمی کی گفتگو ہوتی ہے اور پیچھے جو ہے تیسرے کی بات شروع کر دیتے ہیں جو کہ غیبت کے زمرے میں آتی ہے. صرف اور صرف ہم کسی کی اصلاح کی نیت سے ہی اس کی برائی پیچھے بیان کر سکتے ہیں، اور وہ بھی کسی ہر ایک کے سامنے نہیں بیان کر سکتے. اس کے سامنے بیان کر سکتے ہیں کہ جو اس کی برائی کو دور کر سکے، اس کے اندر اس کی اصلاح کی کوشش کر سکے، اس کے سامنے ہم کو بیان کرنا ہے. ایسا نہیں کہ بھائی میں اصلاح کی نیت رکھ کے ہر ایک کے سامنے بیان کر دے، پھر بلکہ جو اس کی اصلاح کر سکتا ہے، ہاں بھائی یہ اس کام میں مدد کر سکتا ہے، تو اس کے سامنے بیان کرنا چاہیے. اسی طرح سے ظالم جو ہے اس کے ظلم سے بچنے کے لیے ان لوگوں کو سامنے گفتگو کی جا سکتی ہے کہ جن سے توقع ہو کہ یہ میری مدد کریں گے اور یہ میرا ساتھ دیں گے، اس ظالم سے بچائیں گے. تو اس طرح سے یہ کرنا چاہیے، ورنہ اس سے ہم کو بچنا چاہیے. لیکن اب ہم دیکھیں جہاں یہ چیز ہو رہی، کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، تو جس کے سامنے کر رہا ہے اس کا کیا عمر، اس کی کیا ذمہ داری، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو یہ کرنا چاہیے کہ اس کو سمجھائے کہ یہ بات نہ کرے، یہ بری بات ہے، اس طرح سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے. بلکہ اگر وہ اس کے بارے میں جانتا ہے کہ جس کی یہ برائی کر رہا ہے تو اس کے بارے میں اس کو جو ہے منع کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں اس کی بے عزتی کی جا رہی ہو، اس کو رسوا کیا جا رہا ہو، تو اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں وہ اللہ کی مدد کا خواہ ہو. یعنی کسی مسلمان کو وہ موجود نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کی برائی ہو رہی ہے، اب اس کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہے، اس کو لوگوں کے نظر میں نگاہ میں گرایا جا رہا ہے، تو ایسا اس کا فرض بنتا ہے دوسرے کا کہ اس کو لوگوں کو اس سے منع کرے اور اس کی مدافعت کرے. اگر یہ ایسا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی اس وقت مدد نہیں کرے گا جب یہ چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے. اس حدیث کے اندر جیسے آگے حصہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر کرتا ہے جہاں اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو، اس کی بے عزتی کی جا رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ایسے موقع پر مدد کرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے. تو اس طرح سے جو ہے غیبت سے جو ہے لوگوں کو منع کرنا چاہیے اور خود بھی رکنا چاہیے. اور جس نے غیبت کی ہے اس کو جب احساس ہوا کہ میں نے غیبت کی ہے، تو جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے اگر وہ مر چکا ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اللہ سے توبہ استغفار کرے. یا جن لوگوں کی جو زندہ ہے اس کی برائیاں جس محفل میں بیان کی تھی تو اس کو جا کے وہاں ان کی خوبیاں بیان کرنا چاہیے، ان کی اچھائیاں بیان کرنا چاہیے. اگر الزام لگایا تھا تو کہنا چاہیے کہ بھائی یہ بات میں نے جو کہی تھی وہ غلط ہے. اور اگر یہ بات اس تک معلوم پڑی، اس کو پہنچی ہوگی، جس کی غیبت کی تھی اسے پتہ ہے، تو اس سے بھی جا کے معافی مانگنا چاہیے. لیکن اگر اس کو نہیں معلوم ہے تو اس تک بات نہیں پہنچانا چاہیے، بلکہ جس کے سامنے برائی کی تھی وہاں اس کی تعریف کرے، اس کی جو ہے اچھائیاں بیان کرے اور اللہ سے معافی مانگے. ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی کوئی برائی کر رہا تھا کہیں پہ، تو کسی نے آ کے ان کو بتایا کہ فلاں شخص آپ کی برائی کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا، انہوں نے جو شخص ان کی برائی کر رہا تھا جس محفل میں، اس کے پاس میں مٹھائی تحفے کے طور پر بھیجی، اور مٹھائی بھیجی. بعد میں جب کہا بھیجی تو پوچھا گیا کہ مٹھائی کیوں بھیجی گئی، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مٹھائی اس لیے بھیجی ہے کہ انہیں پتہ چلا ہے کہ آپ نے اپنی نیکیاں اپنے بھائی کو دے دی ہیں. اس طرح سے جو ہے اس کو جواب دیا گیا کہ جو غیبت کرتا ہے دراصل اپنی نیکیاں اس کو دیتا ہے، اس کے اعمال جو ہیں، اس کی نیکیاں اس کے حصے میں قیامت کے دن آنے والی ہیں، وہ اس خسارے اور گھاٹے میں ہوگا. اور دوسرا سزا بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کے موقع پر آسمانوں کے سفر پر گئے تو وہاں جنت کا اور جہنم کا بھی نظارہ کیا. تو دوزخیوں میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن جو ہیں پیتل کے ہیں، ان کے ناخن پیتل کے ہیں اور اس سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے، یعنی یہ لوگ دنیا میں غیبت کرتے تھے، تو یہ سزا بھی ہے ان کے لیے، اور ان کے اعمال بھی جو ہے خسارے میں جائیں گے اور ان کے لیے رسوائی ہوگی، تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ یہ کام انسان اس دنیا کے اندر بڑے آسانی سے کرتے رہتا ہے، اس کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو تم اس سے خود گھن کھاتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین جہاں بھی برائیوں کا اور نافرمانیوں کا ذکر کرتا ہے کہ اس سے بچیں، ان گناہوں سے چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہی اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کا بھی ذکر فرماتا ہے کہ تم معافی مانگو گے اس دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اگر اس دنیا سے انسان بغیر معافی مانگے چلا گیا، بغیر توبہ استغفار کے چلا گیا، اب بغیر لوگوں کے حق ادا کیے ہوئے چلا گیا، تو پھر اس کو میدان محشر میں اللہ رب العالمین کے سامنے پھر لوگوں کے حقوق ادا کرنا پڑیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچائے، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر برے کام سے ہماری بھی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔